ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ آج ہم اللہ کے نام سے سورہ حدید کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ جو درس ہے یہ اس مسلسل سلسلے وار درس قرآن کے ضمن میں ہے جو ابتدا سے مسجد خضرہ میں شروع ہوا تھا آج سے لگ بھگ 15 سال قبل، لیکن ظاہر بات ہے کہ چونکہ یہ درس ہفتے وار رہا، پھر اس میں ناغے آتے رہے، کوئی بیرونی سفروں کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو میں یہ اندازے سے کہہ رہا ہوں کہ 15 سال میں ہم اس وقت یہ 27ویں پارے کی آخری صورت تک پہنچے۔ ویسے مطالعہ قرآن حکیم کا جو ایک منتخب نصاب میں نے مرتب کیا تھا، جس کا درس میں نے متعدد مرتبہ لاہور میں بھی دیا ہے، مختلف مقامات پر پاکستان کے دوسرے شہروں میں اور دوسرے ممالک میں بھی جا کر دیا ہے۔ بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا کہ اس کا نقطہ آغاز تو ہے سورۃ العصر اور اس کا اختتام ہوتا ہے اسی سورہ مبارکہ پر، سورہ حدید پر۔ لہذا اس سورہ مبارکہ کا درس میں متعدد مرتبہ دے چکا ہوں، اس کے کیسٹس موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب جب اس سلسلے وار درس کے ضمن میں ہم اس مقام پر پہنچے تو میں نے پھر مناسب سمجھا کہ اس سورہ مبارکہ کا درس میں خصوصی اہتمام کے ساتھ دوں۔ اس اہتمام میں 2 چیزیں آپ کو معمول سے بدلی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میرے ہاں عام طور پر جو درس ہوتے رہے ہیں وہ نیچے بیٹھ کر اور مصحف سامنے ہوں، اس لیے کہ میرا یہ مستقل میری رائے ہے کہ جب تک سامنے متن موجود نہ ہو درس نہیں ہوتا، پھر وہ وعظ رہ جاتا ہے۔ قرآن مجید کے درس کے نام سے ہمارے ہاں وعظ کہنا یہ عام طور پر معروف تھا،
لیکن درس قرآن جس شے کا نام ہے وہ میرے نزدیک اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ سامنے متن موجود ہو، الفاظ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہو، اس کے ساتھ بات آگے بڑھ رہی ہو، درس اسی کا نام ہے۔ تو ہمارے ہاں درس کی محفلیں جو ہوتی رہی ہیں وہ اسی نہج پر ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ جو تبدیلی آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو اسباب سے ہوئی ہے۔ ایک سبب تو میری بیماری کا ہے کہ جس کی وجہ سے اب اس نشست سے بیٹھنا زیادہ دیر تک میرے لیے ایڈوائزیبل نہیں ہے۔ میرے لیے کرسی پر بیٹھنا اس طرح بیٹھنے کی نسبت کم نقصان دہ ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی یہ کہ مسلسل کرسی پر بیٹھنا بھی مفید نہیں ہے۔ یہ سارا نظام اس لیے کیا گیا ہے کہ میں دوران درس بعض اوقات کھڑا بھی ہوں گا، وہاں کھڑے ہو کر اپنی گفتگو کروں گا، بلکہ میں اس میں دوسری تبدیلی جو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح کلاس روم میں ٹیچنگ ہوتی ہے، کہیں کسی کلاس میں پڑھایا جاتا ہے، اس طریقے سے بلیک بورڈ کا استعمال بھی وقتاً فوقتاً ہو، جب الفاظ کی بحث ہو رہی ہو، اس طریقے سے جو حقیقت وہ ایک مونوٹنی اور ایک تسلسل کے ساتھ جو ایک بہاؤ ہوتا ہے، اس کی بجائے بات ذرا رک رک کر، وقفے سے، ٹھہر ٹھہر کر اور مختلف انداز میں شاید زیادہ ذہن نشین ہو سکے گی۔ ورنہ سورہ حدید کا درس میں 6 دنوں میں جنا حال میں دے چکا ہوں آج سے 4-5 سال قبل، اور اس کے غالباً 15 گھنٹے کے ٹیپس جو ہیں موجود ہیں۔ اس انداز کے درس کے ٹیپس ہمارے پاس پہلے سے اویلیبل ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آڈیو اور ویڈیو ٹیپس جو اس نہج کے ہوں گے، امید کرتا ہوں کہ شاید یہ زیادہ مفید ہوں اور لوگوں کو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے، واللہ اعلم۔ دوسری وجہ اس نظم کے بدلنے کی یہ بھی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں اندازہ تھا اور الحمدللہ کہ وہ اندازہ غلط ثابت نہیں ہوا۔ جتنی کثیر تعداد میں آپ حضرات آج تشریف لائے ہیں، تو اس طرح کی تعداد کے ساتھ پھر وہ نظام ممکن بھی نہیں ہے کہ وہ چوکیاں رکھی ہوئی ہوں اور ہر ایک کے سامنے قرآن مجید موجود ہو۔ تاہم چونکہ آج تو صرف ابتدائی 2 آیات کا درس ہونا ہے اور زیادہ وقت میرا کچھ تمہیدی گفتگو میں صرف ہوگا، لہذا آج تو ہم نے وہ اہتمام نہیں کیا ہے، لیکن انشاءاللہ اگلی نشست سے، اگلے ہفتے سے مطبوعہ اوراق آپ کو مل جائیں گے کہ وہ آیات آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اگرچہ ان آیات کا بھی احترام ہونا چاہیے اور ان سے بھی بلند تر کسی کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین میں عذر جو ہے اور مجبوری، اس کے لیے بہت سی چیزوں کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر وضو نہ کیا جا سکے تو تیمم کی اجازت ہے ہمارے دین میں۔ تو میری چونکہ اس وقت وہ مرض کی مجبوری بھی ہے، لہذا اس پر تو طبیعت کسی طور سے آمادہ نہیں ہوتی کہ میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں اور لوگ نیچے مصحف لے کر پورا قرآن مجید لے کر بیٹھے، اس پر تو طبیعت کسی طور سے آمادہ نہیں ہوتی۔ لیکن یہ کہ اگر صرف ایک ورق ہو اور اس میں چند آیات لکھی ہوئی ہوں، تو یہ تو اکثر و بیشتر اخبارات میں بھی اور رسائل میں بھی اور اس طریقے سے مضامین میں بھی اس طرح آیات موجود ہوتی ہیں۔ اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ میری اس مجبوری اور عذر کی بنا پر اس وقت ہمیں اتنی بات جو ہے وہ قبول کرنی پڑے گی۔ تمہیدی امور جو مجھے آج اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اور خاص طور پر مصحف میں جس مقام پر یہ صورت وارد ہوئی ہے اس کے ضمن میں عرض کرنے ہیں، اب میں ان کی طرف آ رہا ہوں۔ کیونکہ آج تعداد کثیر ہے اور بہت سے حضرات ان میں ہو سکتا ہے کہ ایسے بھی ہوں کہ جو پہلے میرے دروس میں شامل نہ ہوتے رہے ہوں، تو پورے قرآن مجید میں صورتوں کی ترتیب کے ضمن میں چند باتیں بہت ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی جو اکائی ہے اسے ہم آیت کہتے ہیں۔ قرآن مجید 6000 سے کچھ زائد آیات پر مشتمل ہے۔ آیت کے لیے کوئی ترجمہ کسی زبان میں ممکن نہیں ہے۔ اسے ہم جملہ نہیں کہہ سکتے، فقرہ نہیں کہہ سکتے، سینٹنس نہیں کہہ سکتے۔ بعض لوگوں نے انجیل پر قیاس کرتے ہوئے انگریزی میں قرآن مجید کی آیات کے لیے ورس کا لفظ استعمال کیا ہے، ورس نمبر سو اینڈ سو۔ میرے نزدیک وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس لفظ کو ہمیں جو کا تو ہی اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس لفظ کے معنی ہے نشانی۔ گویا کہ قرآن مجید کی ہر آیت اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس لفظ کا آپ ترجمہ کس زبان میں کریں گے، اور اگر کسی زبان میں نشانی کا لفظ لائیں گے تو پھر وہ بالکل
ذہن کو منتقل نہیں کرے گا اس بات کی طرف. لہذا ہمیں انگریزی میں بھی اسی لفظ آیت کو، اگر ہماری اردو زبان میں بہت سے الفاظ انگریزی کے آ گئے ہیں تو انگریزی زبان میں بھی آپ کو معلوم ہے بہت سے الفاظ ہندوستانی زبانوں کے منتقل ہوئے ہیں. بازار کا لفظ چلتا ہے وہاں، جنگل کا لفظ چلتا ہے وہاں. اسی طریقے سے ہمیں قرآن مجید کی جو بیسک ٹرمینالوجی ہے اسے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے جو کا تو جو ہے ریٹین کرنا چاہیے. آیات کے ضمن میں ایک دوسری بات اور جان لیجئے کہ ان کی تعیین کسی گرامر یا منطق یا بیان یا کسی اور اصول پر نہیں ہے، یہ صرف معین ہوتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے. اس کے لیے جو ٹیکنیکل ٹرم ہے وہ توقیفی، یعنی آیات کا تعین توقیفی ہے، موقوف علیہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر. یہ نہیں کہ گرامر کے اعتبار سے ایک جملہ مکمل ہو گیا تو ایک آیت ہو گئی، ایسا نہیں ہے. یا کہیں بات پوری ہو جائے تو وہ آیت ہو جائے، ایسی بات بھی نہیں ہے. یعنی نہ منطق نہ گرامر، کسی کے اصول پر آیات کی تعداد اور ان کی تعیین نہیں ہے. یہ چیزیں تمام کی تمام موقوف ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر. چنانچہ بعض آیات صرف حروف مقطعات پر مشتمل ہیں، الف لام میم آیت بن گئی. بعض آیات جو ہیں جن کو مرکبات ناقصہ کہتے ہیں نحو میں، والعصر زمانے کی قسم ہے، یہ بھی آیت ہو گئی. حالانکہ یہ بات پوری تو نہیں ہوئی. قسم کے ساتھ جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے، بات تو پوری نہیں ہوئی. کہیں پورا جملہ جو ہے وہ آیت بنتی ہے، جیسے ان الانسان لفی خسر، اب یہاں مکمل جملہ ہے، یہ بھی ایک آیت ہے. بعض آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ گرامر کی روح سے اس میں 10 جملے بن جاتے ہیں. آیت الکرسی یہ اکثر و بیشتر حضرات کے ذہن میں ہوگی، لگ بھگ 10 جملوں پر مشتمل ہے. تو معلوم ہوا کوئی گرامر کا اصول، کوئی منطق کا اصول نہیں ہے آیات کی تعیین میں. یہ سراسر موقوف ہے، جیسے حضور نے بتایا اس پر ہمارا سارا معاملہ ہے. آیات مل کر سورتوں کی شکل میں. اب سورتوں کے لیے بھی اگر آپ چیپٹر یا باب یہ لفظ استعمال کرنا چاہیں گے تو یہ بالکل غلط ہوں گے. چیپٹر کے لفظ کا اپنا ایک مفہوم ہے. قرآن مجید کی سورتیں چیپٹرز نہیں ہیں. عام دنیا کی تصانیف میں ابواب، جب باب کہتے ہیں تو اس کا ایک خاص تصور سامنے آتا ہے. قرآن مجید کی سورتیں جو ہیں وہ باب نہیں ہیں. یہ اپنی ایک اصطلاح ہے، اور یہ کس لفظ سے ماخوذ ہے؟ سور کہتے ہیں. یہ اسی سورہ حدید میں یہ لفظ آ جائے گا، فصیل کو. پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ شہروں کے گردا گرد ایک فصیل ہوتی تھی. گویا کہ یہ ہر سورہ مبارکہ قرآن مجید کی ہدایت اور علم و حکمت کا ایک شہر ہے، جس کے گرد ایک فصیل جو ہے کھچی ہوئی. اس طریقے سے علم و حکمت کے ایک شہر کا نام جو ہے ایک سورت ہے. ان میں آیات، اب آپ کو معلوم ہے کسی سورت میں صرف 3 آیتیں ہیں، سورۃ العصر، سورۃ الکوثر، سورۃ النصر، کل 3 آیات پر مشتمل. 3 سے کم آیات پر کوئی سورت مشتمل نہیں ہے. اور سورۃ البقرہ 287 آیات کے اوپر مشتمل ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ کہاں 250 پونے 300 آیات، کہاں 3 آیات. یہ تعیین بھی کسی اصول پر نہیں ہے، یہ بھی توقیفی معاملہ ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر اس کا دار و مدار ہے. ان میں سے کہیں بھی آپ اپنی کوئی منطق کا اصول نہیں لڑا سکتے. یہ نہیں تھا کہ 10 آیتوں پر صورت بن جاتی، 20 آیتوں پر یا 100 آیتوں پر تقسیم کر دیا گیا ہوتا، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے ویسے ہی اس مصحف کے اندر یہ چیز منتقل چلی آ رہی ہے. اب بات آئی وہ کہ سورتوں کی تعداد، جہاں تک آیات کی تعداد کا تعلق ہے اس میں تھوڑا اختلاف ہے. مختلف جو ہمارے ہاں ائمہ قرات ہیں ان کے اعتبار سے گنتی جو ہے آیات کی، ان کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے. 6,500 کے قریب آیات بنتی ہیں. لیکن سورتوں کی تعداد بالکل معین ہے، متفق علیہ ہے. 114 صورتیں ہیں قرآن مجید کی. ان صورتوں کی ایک بڑی تقسیم کی جاتی ہے مکی اور مدنی صورتوں کی شکل میں. مکی صورتیں، مدنی صورتیں. اکثر صورتوں کے شروع میں آپ دیکھتے ہوں گے آیت بسم اللہ کے دونوں طرف کچھ لکھا ہوتا ہے، اور یہ آیت بسم اللہ اصل میں فصل ہے 2 صورتوں کے مابین.
اس کے ساتھ ہی لکھا ہوتا ہے یہ سورت جو ہے، یا یہ کہ پہلے ایک سطر کے اندر یہ چیز لکھی ہوگی جو میں بیان کر رہا ہوں، پھر آیت بسم اللہ ہوگی، یا ایک ہی سطر میں درمیان میں آیت بسم اللہ، ادھر ادھر جو ہے یہ عبارت ہوگی کہ یہ سورت مکی ہے، اس میں اتنی آیات ہیں، یا یہ سورت مدنی ہے، اس میں اتنی آیات ہیں۔ تو مکی اور مدنی سورتوں کے ضمن میں اگرچہ یہ تفصیل میں تو اس میں بات جو ہے اس وقت جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن یوں سمجھیے کہ ہجرت سے قبل جو سورتیں نازل ہوئیں انہیں ہم مکی شمار کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آیات مکے ہی میں نازل ہوئیں۔ مثلا حضور جب طائف کے سفر پر تشریف لے گئے، اگر اس اثناء میں کوئی آیات نازل ہوئی ہیں تو ظاہر بات ہے وہ مکے میں نازل نہیں ہوئی، لیکن ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہے تو وہ مکی ہیں۔ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں۔ حالانکہ ہجرت کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے سفر جو ہیں بڑے طویل ہوئے ہیں۔ اب آپ کے علم میں ہے کہ تبوک کا سفر جو آپ نے کیا وہ کتنا طویل تھا، تو یہ آتے جاتے اور 20 دن کا وہاں قیام، وہاں جو آیات نازل ہوئی وہ مدینے میں نازل نہیں ہوئی۔ یہ مدنی اور مکی کی تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد۔ البتہ مصحف میں جو ان کی ترتیب ہے، اور یہ ترتیب بھی پھر سمجھ لیجئے کہ یہ کسی اور کی ہوئی نہیں ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں چونکہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ہاں عام طور پر خطبات میں یہ الفاظ آ گئے ہیں، جامع آیات القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے ایک بڑا مغالطہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ مغالطہ یہ کہ شاید قرآن مجید کو پہلے جمع کیا حضرت عثمان نے، معاذ اللہ، یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، اور اس سے بہت سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ قرآن مجید کو مرتب کر دیا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ترتیب صورتوں کی نہ حضرت ابو بکر کی ہوئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، نہ حضرت عثمان کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترتیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اللہ کے حکم سے دی ہے۔ یہ بھی توقیفی ہے، اس میں کسی انسان کے کسی اجتہاد کو کوئی دخل نہیں ہے۔ ان میں سے کسی بات کے بارے میں بھی شبہ ہوگا تو قرآن مجید کی قطعیت اور حتمیت اور محفوظیت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک گروہ ایسا ہے جس نے کہ اس قسم کے شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں۔ لیکن ان باتوں کو اچھی طرح ذہن میں راسخ کر لیجئے کہ قرآن مجید کی یہ ترتیب، یہی ترتیب ہے لوح محفوظ کی، یہی ترتیب ہے ام الکتاب جسے کہا گیا ہے قرآن مجید میں، کتاب مکنون جسے کہا گیا ہے، لوح محفوظ جسے کہا گیا ہے، اس میں یہی ترتیب ہے، اور یہ ترتیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ حضور کے زمانے میں اس طرح ایک جلد کی صورت میں پورا قرآن جمع نہیں ہوا۔ حفاظ تھے، بے شمار تھے، ظاہر بات ہے کہ حفاظ نے قرآن ترتیب سے حفظ کیا ہوا تھا، حفظ تو بغیر ترتیب کے نہیں ہو سکتا، لیکن کتابی شکل میں جمع شدہ نہیں تھا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا زیادہ اہتمام جو ہے وہ حفظ قرآن کے ذریعے سے ہوا ہے۔ یہ کتابت اور اشاعت کا معاملہ بعد میں آیا ہے، اصل میں تو یہ در حقیقت سینوں کے اندر محفوظ ہوا ہے۔ اس اعتبار سے حضور کے زمانے میں اس شکل میں اس ترتیب سے مرتب قرآن حفاظ کے سینوں میں موجود تھا، کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ کتابی شکل میں اس کو مرتب اور جمع کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد یہ کہ عرب کے مختلف لہجوں کی وجہ سے پڑھنے کے انداز میں کچھ فرق ہو رہا تھا، پھر پوری امت کو ایک ہی مصحف کے اور ایک ہی متن کے اوپر جمع کرنے والے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے اصل میں ترتیب، جمع و ترتیب قرآن کے ضمن میں جو چند باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ان میں اگر ذرا سا بھی انسان کو اشتباہ ہو تو پھر قرآن مجید کی محفوظیت اور حتمیت جو ہے اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ اب میں اس سے زیادہ ان موضوعات پر اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا، اب آگے بڑھیے۔ یہ 114 سورتیں قرآن مجید میں ہر شخص جانتا ہے کہ اس طور سے مرتب نہیں ہے کہ پہلے ساری مکی صورتیں ہوں اور پھر ساری مدنی صورتیں ہوں۔ زمانی ترتیب یا ترتیب نزولی جو ہے وہ قرآن مجید میں نہیں ہے، بلکہ ایک عجیب بات نظر آتی ہے کہ یہ صورتیں، اب میں ایک لفظ ایسا استعمال کر رہا ہوں کہ جو اگرچہ قرآن مجید کے اعتبار سے مجھے نامناسب معلوم ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ کچھ اور مجھے اس کے لیے لفظ اس وقت مل نہیں رہا ہے کہ صورتیں کچھ باہم گڈمڈ ہیں، اختلاط ہو گیا ہے۔ مکی صورتیں آ گئیں، پھر کوئی مدنی صورت آ گئی،
پھر کوئی مکی صورتیں آ گئی، پھر کوئی مدنی صورتیں آ گئی۔ یہ چیز جو ہے یہ بھی ایسے ہی نہیں ہو گئی ہے، یہ الل ٹپ نہیں ہے، اتفاقی نہیں ہے، کسی انسان نے نہیں کیا ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ میرے اس لفظ کے اندر بھی ایک اشتباہ ہو رہا ہے کہ یہ نہ سمجھیے کہ میں حضور کو انسان نہیں سمجھتا، کسی عام انسان نے نہیں کیا ہے، بلکہ حضور نے اللہ کے حکم سے یہ کام کیا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ ترتیب جو ہے اس میں ایک حکمت کا مشاہدہ یہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے کہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ، اسی بر صغیر پاک و ہند میں ایک شخصیت اس نام سے گزری ہے، انہوں نے ادھر توجہ کی کہ اس نظم میں بھی حکمت ہے، یہ بغیر حکمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی بھی حکیم ہستی کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تو الحکیم ہے، حکمت کاملہ، تو کیسے ممکن ہے کہ یہ ترتیب بغیر حکمت ہو؟ تو ایک حقیقت سامنے آئی ہے کہ در حقیقت یہ 7 گروپ بنتے ہیں سورتوں کے قرآن مجید میں، اور ہر گروپ میں پہلے ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں ہیں، پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں ہیں، پھر مکی پھر مدنی، پھر مکی پھر مدنی، پھر مکی پھر مدنی، اس طرح 7 جوڑے وجود میں آ گئے ہیں، ہر جوڑے میں مکی اور مدنی صورتیں ہیں، اور اس طریقے سے 7 گروپ ہیں سورتوں کے قرآن مجید میں کہ جن کے اندر ہمیں یہ تمام صورتیں منقسم نظر آتی ہیں۔ ہر صورت کا ایک عمود ہے، ایک مرکزی مضمون ہے، اس کے ایک رخ کو مکی صورتوں میں زیر بحث لایا گیا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں تصویر کے 2 رخ، تو اس موضوع کا ایک رخ آپ کو ملے گا مکی صورتوں میں، دوسرا رخ ملے گا مدنی صورتوں میں، پھر یہ کہ مکی اور مدنی صورتیں مل کر اس مضمون کی تکمیل کر لیں گے۔ اس طرح کے جو 7 گروپ ہیں ان کو ذرا ایک بڑی تیزی کے ساتھ آپ ان کا ایک ذہن میں اندازہ قائم کر لیں۔ پہلے گروپ میں ایک صورت ہے مکی سورہ فاتحہ، لیکن یہ ایک صورت آپ کو معلوم ہے کہ خود اپنی جگہ پر قرآن عظیم ہے، یہ ام القرآن ہے، اساس القرآن ہے، 7 آیات ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ اپنے وزن کے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ پورے قرآن کے ہم وزن ہے سورہ مبارکہ۔ خود اسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں سبع من المثانی والقرآن العظیم، قرآن عظیم قرار دیا ہے سورہ فاتحہ کو، لیکن بہرحال گنتی جب ہم کریں گے تو وہ ایک صورت ہے۔ 4 صورتیں طویل ترین مدنی آتی ہیں پہلے گروپ میں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، ایک گروپ مکمل ہو گیا۔ دوسرے گروپ میں 2 صورتیں مکی 2 مدنی، انعام اعراف مکی، انفال توبہ مدنی۔ تیسرے گروپ میں 14 صورتیں ہیں، سورہ یونس سے سورہ مومنون تک یہ مکیات ہیں، سورہ نور مدنی آتی ہے۔ چوتھے گروپ میں 8 مکی ہیں، پھر 1 مدنی ہے۔ 5ویں گروپ میں 13 صورتیں مکی ہیں، پھر 3 صورتیں آتی ہیں مدنیات۔ چھٹا گروپ تھا اصل میں جس کی مکی صورتیں ہم نے حال ہی میں پڑھی ہیں، سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک، یہ 7 مکی صورتیں تھیں جن کا درس ابھی پچھلے دنوں میں یہاں مکمل ہوا ہے۔ اور اس چھٹے گروپ کی یہ مدنی صورتیں ہیں جو یہاں سے شروع ہو رہی ہیں سورہ حدید سے، اور یہ 10 صورتیں ہیں۔ مدنی صورتوں کا اتنا بڑا گلدستہ قرآن مجید میں تعداد سور کے اعتبار سے اور نہیں، حجم کے اعتبار سے سب سے پہلا جو مجموعہ ہے وہ سب سے بڑا ہے، لیکن یہ کہ 4 صورتیں ہیں، تعداد میں 4، حجم میں وہ 6.25 پاروں پر پھیلی ہوئی ہیں، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ۔ تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ قرآن مجید میں یہ چھٹے گروپ کی مدنیات ہیں، سورہ حدید، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم۔ یہ آخری صورت ہے 27ویں پارے کی سورہ حدید، اور پورا پارہ 28واں جو ہے یہ ان پر مشتمل ہے۔ پھر جو آخری اور 7واں گروپ ہے اس میں صورتوں کی تعداد ہے 48، سب سے بڑی تعداد، چونکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ 37 صورتیں تو صرف آخری پارے میں، پارہ عام میں، 48 صورتیں ہیں۔ ان میں آخری جو چند صورتیں ہیں ان میں اختلاف ہے بہت سا کہ کون سی صورت مدنی ہے، کون سی مکی ہے۔ میں اپنی حتمی رائے جو ہے وہ اس وقت عرض کروں گا جبکہ اس مقام پر ہمارا یہ درس پہنچ جائے گا،
لیکن یہ کہ چند 2-3 صورتیں جو ہیں مدنی ہیں، باقی یہ پوری 48 صورتوں میں سے 45-46 صورتیں جو ہیں یہ مکیات ہیں۔ یہ ہے چھٹے گروپ کی مدنیات جہاں پہ کہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ اب میں صرف ایک بات اور عرض کر دوں کہ اس چھٹے گروپ کی جو مکی صورتیں 7 ہم نے پڑھی ہیں، ان کے بھی بارے میں نے چند باتیں عرض کی تھیں۔ ایک تو یہ کہ ان سب کا مشترک مضمون، اہم ترین مضمون انذار ہے، آخرت کا ذکر سب سے زیادہ غالب، محاسبہ اخروی، جنت اور دوزخ کا ذکر یہ ہے کہ جو اس چھٹے گروپ کی مکی صورتوں میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ ادبی اعتبار سے، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، حسن ظاہری کے اعتبار سے قرآن مجید کی چوٹی ذروہ سنام جو ہے وہ انہی 7 صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ قاف، سورہ ذاریات، سورہ طور، سورہ قمر، سورہ نجم، سورہ رحمان جسے عروس القرآن کہا گیا، سورۃ الواقعہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب جو یہ 10 صورتیں ہیں ان کے بھی کچھ مشترک مضامین ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ اب آپ حضرات نوٹ کر لیں، اس لیے کہ اب یہ سلسلے وار جب ہمارا مطالعہ شروع ہوگا تو سورہ حدید کے بعد انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گا تو ہمیں بقیہ صورتیں بھی پڑھنی ہیں۔ ان سب کا بھی ایک مشترک جو معاملہ ہے وہ چند امور ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ تقریباً تمام صورتیں، صرف ایک ایکسیپشن ہے سورۃ الحشر کی، اور یہ آپ کو معلوم ہے ایکسیپشن پرووز دی رول۔ قاعدہ کلیہ یہ سمجھیے اس گروپ کی مدنی صورتوں کے بارے میں کہ یہ سب مدنی دور کے نصف آخر میں نازل ہوئی، یعنی سن 5 ہجری کے بعد۔ ایک قدر مشترک یہ ہے۔ دوسری قدر مشترک یہ ہے کہ ان صورتوں میں خطاب تمام تر مسلمانوں سے ہے، مشرکین سے کوئی گفتگو نہیں۔ وہ رد و قضا، ان کے شرک کا ابطال، ان کے عقائد کی نفی، آخرت کا اس بات اور اس کے لیے استدلال، کوئی چیز یہاں نہیں آئے گی۔ یہاں خطاب کس سے ہے؟ جو مانتے ہیں، جو مانتے ہیں اللہ کو، اس کی توحید کو، آخرت کو، وحی کو، نبوت کو، رسالت کو۔ ان صورتوں میں صرف ایکسیپشن کے درجے میں پھر بات آئے گی کہ کہیں کہیں بالواسطہ اہل کتاب سے کوئی خطاب ہو گیا ہے، جیسے کہ سورۃ الجمعہ میں ہے، ایک ایکسیپشن۔ باقی یہ کہ تمام تر گفتگو جو اس میں ہوئی ہے وہ امت مسلمہ سے ہوئی ہے، مسلمانوں سے ہوئی ہے۔ مسلمان بحیثیت امت مسلمہ اس گروپ کی صورتوں کے مخاطب ہیں۔ تیسری قدر مشترک یہ ہے کہ ان صورتوں میں سے اکثر میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ملامت کا انداز ہے، جھنجھوڑنے کا انداز ہے، زجر کا انداز ہے۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جیسے کہ اسی سورہ مبارکہ میں ہمارے تیسرے درس میں وہ آیات آئیں گی، مَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ پر ایمان کیوں پختہ نہیں رکھتے؟ اسی طرح وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیوں کرنی کترا رہے ہو؟ کیوں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ جیسے سورہ صف میں فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ جان لو کہ کہنا اور بڑے بڑے دعوے کرنا اور نبی سے محبت اور عشق کا دعویٰ کرنا، لیکن عمل دیکھو تو اتباع نبی کا کہیں نام نظر نہ آئے، یہ قول اور فعل کا تضاد جو ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ یہ رنگ آپ کو ان تمام صورتوں میں نظر آئے گا۔ اب ان چیزوں کو جوڑ لیجئے تو منطقی ربط بھی ہے۔ اصل میں یہ جو مدنی دور کا نصف آخر ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ زمانہ وہ ہے کہ اب مسلمانوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ذہن میں رکھیے کہ مکی دور میں ایک ایک کے لیے حضور نے دعائیں کر کر کے ایک ایک کو لیا ہے اللہ سے۔ حضرت عمر کے لیے دعا کی رضی اللہ تعالی عنہ، تب وہ ایمان لائے ہیں۔ 10 سال حضور کے جو مکے میں ابتدائی 10 سال ہیں ان میں 100 سے زیادہ آدمی نہیں ہے کہ جو ایمان لائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہجرت کے بعد مدینے میں آ کر حالات جو ہے وہ بدلے ہیں، اب لوگ داخل ہو رہے ہیں، تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ وہ پرسیکیوشن، شدید پرسیکیوشن کا دور اب ختم ہو گیا ہے۔ مکے میں تو ایمان کا نام لیتے ہی اور کلمہ شہادت زبان سے نکالتے ہی مار پڑنی شروع ہو جاتی تھی۔ اب ظاہر بات ہے مدینے میں وہ صورت نہیں ہے، لہذا لوگ جو ہے ایمان میں آ رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر غزوہ احزاب کے بعد ایک دم جو ہے پانسا پلٹا ہے،
اور صلح حدیبیہ جسے کہ غزوہ احزاب سن 5 ہجری میں ہوا ہے، صلح حدیبیہ سن 6 میں ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد تو یوں سمجھیے کہ ایک دم جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹیبلز ور ٹرنڈ، بالکل صورتحال بدل گئی ہے۔ اب لوگ جو ہے تیزی سے اسلام میں آ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جہاں تک تو سابقین کا تعلق ہے، مومنین سابقین، سابقون الاولون، ان کے جذبات میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ان کا جذبہ ایمانی اسی طرح ہے، ان کا جوش جہاد بھی اسی طرح ہے، ان کا جذبہ انفاق بھی اسی طرح ہے، ان کا شوق شہادت بھی اسی طرح ہے۔ ابو بکر یا عمر یا علی یا عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے جذبات کے ایمانی کے اندر یا جذبہ جہاد و انفاق میں کمی کا سوال نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ نئے نئے آ رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کی کیفیت تو وہ نہیں ہے، اور اگر اوسط نکالیں گے تو اوسط میں تو اب کمی محسوس ہوگی۔ یہ جو اوسط میں کمی کا معاملہ آیا ہے، عام مسلمانوں کے جوش ایمانی میں اور جذبہ جہاد میں اور جذبہ انفاق میں اور شوق شہادت میں، اس کو کانٹیکسٹ بنا کر اس کے سامنے اس کو پس منظر میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ اب جب تم ایمان لائے ہو تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے، جب تم نے اللہ کو مانا ہے تو پھر تمہیں یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ جب تم محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے ہو تو تمہیں ان کی اطاعت اور اتباع کرنا چاہیے۔ جب تم نے اللہ کو اپنا دین مانا ہے، اللہ کے دین اسلام کو اپنا دین مانا ہے، تو اس دین کی سربلندی کے لیے اپنی گردنیں کٹوانی چاہیے، اپنے جان و مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ یہ انداز در حقیقت ہے کہ جو ان تمام صورتوں میں آپ کو مشترک نظر آئے گا، اور تاریخی پس منظر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ ہے اصل میں جس کے حوالے سے یہ انداز تخاطب اختیار کیا گیا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں انہی صورتوں کے۔ ہمارا حال تو اس اعتبار سے اور بھی بہت نیچے جا چکا ہے۔ اس وقت تو یوں سمجھیے کہ غالب تعداد ابھی انہی حضرات کی تھی، سابقون الاولون کی اور صحابہ کرام کی وہ جماعت کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے فیض یافتہ تھے، کہ ان کا جوش جہاد اور ان کا جذبہ انفاق جو ہے وہ چوٹی پر تھا، بلندی پر تھا۔ خال خال جو نئے لوگ آ رہے تھے، ان کا وہ حال ہوگا جو یہاں پس منظر میں نظر آ رہا ہے۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم تو 1 لاکھ میں شاید ایک کہیں نظر آ جائے، ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر جہاں کوئی وہ جذبہ ایمانی اور جوش انفاق و جہاد نظر آ جائے، ورنہ اکثر و بیشتر کا معاملہ جو ہے ان اعتبارات سے بہت پستی میں جا چکا ہے۔ اس اعتبار سے ان صورتوں کے مخاطب حقیقت میں اس وقت سب سے زیادہ خود ہم ہیں۔ ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں کہ ہمیں جھنجھوڑا جائے، ہمارے سامنے دین کے تقاضے جو ہیں ان کو لایا جائے۔ بے عملی یا جو بھی ہمارے اندر انحطاط ہے، جو بھی نہ جذبہ انفاق ہے نہ جوش جہاد ہے، تو اس کے سلسلے میں جو زجر ہے اور جو بھی ملامت ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے ہمارے لیے اس وقت ضروری ہے۔ اس اعتبار سے میں ان صورتوں کو آج کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر نہایت اہم سمجھتا ہوں۔ ویسے قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اہم ہے اپنی جگہ پر، اللہ کا کلام ہے، اس کی اپنی قدر و منزلت ہے، لیکن اس خاص کانٹیکسٹ میں، اس خاص پس منظر میں جو اس وقت ہے، جس حالت میں کہ ہم ہیں، اس میں ہمارے لیے سب سے زیادہ مفید حصہ قرآن مجید کا اس وقت یہی 10 صورتیں ہیں جو سورہ حدید سے شروع ہو کر سورہ تحریم تک ختم ہوتی ہیں۔ ان صورتوں کے بارے میں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ ان 10 میں سے 5 صورتوں کا آغاز ہوا ہے سبح للہ یا یسبح للہ کے الفاظ سے۔ ان میں بھی امتیازی شان ہے، بحیثیت مجموعی جو ان کی شان ہے وہ تو ہے، لیکن خود ان میں ان صورتوں کی امتیازی شان ہے۔ سورہ حدید ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ سورہ حشر، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سورۃ الصف، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سورہ جمعہ، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سورہ تغابن، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ 5 صورتیں جو ہیں یہ ان میں بھی امتیازی شان کی ہیں۔ پورے قرآن مجید میں دیکھیے تو 2 صورتیں اور ہیں کہ جن میں تسبیح کے ذکر سے آغاز ہوا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ فعل امر سے آیا، سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہاں فعل امر ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی یسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، ان صورتوں کے لیے ایک مجموعی نام ہے المسبحات، وہ صورتیں کہ جن کا آغاز تسبیح خداوندی سے ہوتا ہے۔
ان صورتوں کے بارے میں نے عرض کیا ہے کہ ہم خود نوٹ کریں گے کہ ان صورتوں کے گلدستے میں خود اپنی جگہ پر ایک امتیازی شان ہے۔ ایک بات اور نوٹ کر لیں، ان 10 صورتوں میں میرے مطالعے کا یہ حاصل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو دین کے اہم ترین موضوعات ہیں ان پر لمبے لمبے طویل مباحث تو ہے طویل صورتوں میں، لیکن ان کے چھوٹے چھوٹے خلاصے اللہ نے مرتب کر کے ہمارے سامنے ہماری آسانی کے لیے اس مجموعے میں رکھ دیے ہیں۔ مثلاً ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کے لوازم کیا ہیں۔ اب یہ مضمون اصل میں تو ہے مکی صورتوں کا، لیکن سورہ تغابن کل 18 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے جو اس مجموعے میں آئے گی، اور وہ اس موضوع پر میرے نزدیک قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے۔ اسی طریقے سے نفاق کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کا انجام کیا ہے، اس کی ہلاکت آفرینی کا عالم کیا ہے، اس کے درجے کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، یہ مرض شروع کیسے ہوتا ہے۔ یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں مدنی صورتوں میں تفصیل سے آیا، سورہ نساء میں سب سے زیادہ تفصیل سے آیا ہے، اسی طرح سورہ آل عمران میں آپ کو ملے گا، پھر سورہ احزاب میں، سورہ نور میں، یہ صورتیں جو ہیں ان میں یہ نفاق کا ذکر تفصیل سے آیا ہے۔ لیکن سورہ منافقون کل 11 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے جو اس مجموعے میں آپ کو ملے گی، اور اس میں اس پورے مرض کے بارے میں تمام تفاصیل جو ہیں یکجا کر کے ایک انتہائی جامع خلاصے کی شکل میں یہ صورت بھی اس مجموعے میں شامل ہے۔ اسی طرح جہاد، قتال، اس کا مقصد کیا ہے، حضور کیوں بھیجے گئے، آپ کا مقصد بعثت کیا ہے، یہ قرآن مجید کے اندر یہ مضمون جو ہے سورہ توبہ کے اندر، سورہ فتح کے اندر، ان کے اندر آپ کو ملے گا بہت تفصیل کے ساتھ۔ لیکن سورہ صف 14 آیات پر مشتمل صورت ہے جو میرے نزدیک اس موضوع پر جامع ترین اور اس کے تمام پہلوؤں کو اپنے احاطے میں لے آنے والی ہے، اور وہ اس مجموعے میں شامل ہے۔ تو میں اب ساری صورتوں کا اس اعتبار سے اس وقت تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو بڑے اہم اور بنیادی جو مضامین ہیں جن پر قرآن مجید کی طویل صورتوں میں طویل مباحث آئے ہیں، ان کے نہایت جامع اور مختصر خلاصے ہیں کہ جو اس مجموعے کی مدنی صورتوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ ان چند چیزوں کو ذہن میں رکھیے، اور اب آئیے کہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ آخری بات، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان 10 میں سے 5 کی امتیازی شان ہے مسبحات کی، اور اس مجموعے کی جامع ترین صورت جسے میں ام المسبحات کہتا ہوں، ان مسبحات کے لیے بھی بمنزلہ اساس وہ یہ سورہ حدید ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم اس کی صرف 2 آیات کا مطالعہ کر سکیں گے۔ کافی وقت جو ہے وہ ہمارا اس تمہیدی گفتگو کے اندر صرف ہو گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بھی یہ بات جان لیجئے کہ اس کی پہلی 6 آیات آج ہمیں پڑھنی صرف 2 ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ بقیہ 4 آیتیں بھی پڑھیں گے، تو پہلا حصہ اس کا مشتمل ہے 6 آیات پر، اور یہ میرے اندازے میں واللہ عالم جتنی کچھ میری نگاہ ہے، اور میں کچھ زیادہ مدعی نہیں ہوں، لیکن یہ کہ میرا جو بھی اس وقت تک کا حاصل مطالعہ ہے، ذات و صفات باری تعالیٰ پر قرآن مجید کا جامع ترین مقام، اور جس میں کہ اعلیٰ ترین علمی سطح پر بحث ہوئی ہے، وہ یہ 6 آیات ہے سورہ حدید کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد ایمان، ایمان کی اصل ایمان باللہ، ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کہ ذکر ہوتا ہے صرف ایمان باللہ کا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ایمان ہے۔ تو مجملاً ایمان نام ہے ایمان باللہ کا۔ ایمان باللہ کے ضمن میں اب اللہ کی ذات و صفات کا کیا تصور ہو، اللہ کو مجرد بس مان لینا، اللہ کو مان لیا، کن صفات کے ساتھ ماننا مطلوب ہے، اس کی کیا شان کم سے کم ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے، اس کا کیا مقام رفیع ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں کم سے کم برقرار رہنا چاہیے، کہ جو کہ ایمان باللہ کے تقاضوں کو کم سے کم درجے میں پورا کر سکے۔ یہ مضمون ظاہر بات ہے کہ ہمارے دین کے اہم ترین اور بنیادی ترین مضامین میں سے ہے، اور اس پر جیسا کہ میں نے عرض کیا جامع ترین اور اعلیٰ ترین علمی سطح پر جہاں بحث ہوئی ہے وہ یہ 6 آیات ہے سورہ حدید کی۔ یہ میرا تاثر ہے، واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور خزانہ کسی مقام پر اس سے بھی زیادہ قیمتی،
اس سے بھی زیادہ جو ہے قابل قدر ایک یکجا ہو آیات و صفات ذات و صفات باری تعالیٰ کے بحث میں قرآن مجید میں، اور ابھی میرا ذہن ادھر منتقل نہ ہوا. اسی لیے میں نے عرض کیا واللہ عالم، اس لیے کہ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہیں ایک ذہن میں سوال پیدا ہو گیا کہ اجماع قانون اسلامی کی جو ایک سورس ہے وہ اجماع بھی ہے. اصل سورس تو ہے قرآن و سنت، پھر اجماع ہے، لیکن اجماع کے لیے سند کہیں قرآن سے ملنی چاہیے. اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ 300 مرتبہ میں نے قرآن شروع سے لے کر آخر تک پڑھا اور مجھے کہیں اجماع کے لیے سند نہیں ملی. 301ویں مرتبہ پڑھ رہا تھا سورہ نساء کی اس آیت میں جس میں وہ لفظ غیر سبیل المومنین کا لفظ آیا ہے. اہل ایمان کے راستے سے ہٹ کر کسی شخص نے راستہ اختیار کیا، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، اسے ہم اسی کے حوالے کر دیں گے جدھر اس نے رخ کیا ہوگا اور اسے جہنم میں پہنچا دیں گے. معلوم ہوا کہ سبیل المومنین کو بھی ایک سند کا درجہ حاصل ہے اللہ کے ہاں. تو معلوم ہوا کہ 301ویں مرتبہ پڑھتے ہوئے وہ جس چیز کی تلاش تھی وہ انہیں حاصل ہوا، حالانکہ اس آیہ مبارکہ سے وہ 300 مرتبہ پہلے گزر چکے تھے. تو قرآن مجید کے بارے میں جو حضور نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. ولا یشبع منہ العلماء، اہل علم کبھی اس سے سیر نہ ہو سکیں گے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ بس جو لینا تھا لے لیا، اب یہاں اور کچھ نہیں ہے. یہ وہ کان نہیں ہے ہیروں کی کہ جس میں ہیرے کبھی ختم ہو جائیں. لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کے پڑھنے سے، اعادے سے، تکرار سے اس پر باسی پن طاری نہیں ہوگا. ہر مرتبہ محسوس ہوگا ایک نئی شان، کوئی نہ کوئی نئی بات سامنے آ رہی ہے، کوئی نیا پہلو آ رہا ہے. میرا یہ ذاتی تجربہ ہے. وہ جو منتخب نصاب جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں جو مقامات اور جو صورتیں اور آیات شامل ہیں ان کا درس میں نے نہ معلوم کتنی مرتبہ دیا ہے، لیکن ہر مرتبہ جب میں پھر نیا مطالعہ کرتا ہوں اور نیا درس دیتا ہوں تو خود مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بات ایسی سامنے آئی ہے اس مرتبہ کہ جس کی طرف پہلے ذہن منتقل نہیں ہوا تھا. تو اگر میرا یہ حال ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ جن لوگوں نے پوری زندگیاں اسی میں کھپائی ہیں، اوڑھنا بچھونا یہی رہا ہے، اور انہوں زندگی کے آخری دم تک بھی، آخری سانس تک بھی سیری نہیں ہوئی. یہ نہیں ہوا کہ اب بس لے چکے جو لینا تھا، جو حاصل ہونا تھا ہو چکا، اب ہمارے لیے قرآن میں کچھ اور نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان کے لیے قرآن مجید کے اندر وہی تر و تازگی باقی رہی، وہی رعنائی، وہی حسن، وہی دلچسپی. معلوم ہوا اس میں نئے نئے مضامین جو ہے کھلتے چلے آ رہے ہیں. اس اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ آج کی تاریخ تک تو میں اپنا تاثر وہی ہے جو آپ کو منتقل کر رہا ہوں کہ ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات سے بڑھ کر جامع اور جامع کے علاوہ بلند ترین علمی سطح پر جو بحث ان 6 آیات میں ہے وہ میرے اپنے محدود مطالعے کی حد تک قرآن مجید میں کسی دوسرے مقام پر نہیں. اب آئیے سبح للہ ما فی السماوات والارض. یہ آیات ہم نے اسی لیے اب جہاں تک بھی نگاہ کام کر رہی ہے لوگوں کی وہ یہاں سے دیکھ سکیں گے تو ٹیکسٹ سامنے رہے گا. مختصر درس ہے آج کا. سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور زمین میں، اور وہی ہے زبردست با اختیار اور کمال حکمت والا. جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ سبح للہ یسبح للہ یہ اس مجموعے کے 5 صورتوں کے آغاز میں آیا ہے. آغاز کا جہاں تک تعلق ہے 3 صورتوں میں یہ فعل ماضی میں آیا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض. 2 صورتوں میں آیا ہے فعل مضارع کی شکل میں یسبح للہ ما فی السماوات والارض. لیکن اس میں بھی اگر یہ ایک ہے علمی دلچسپی کی بات ہے، ایک عجیب توازن سامنے آیا کہ ایک مرتبہ یہ لفظ یسبح للہ ما فی السماوات والارض سورہ حشر کے اختتام پر بھی آ گئے ہیں. تو اس مجموعے میں برابر ہو گیا ہے، توازن ہے کہ 3 مرتبہ سبح للہ کا لفظ آیا ہے ماضی کے صیغے میں اور 3 ہی مرتبہ یسبح للہ آیا ہے. سب سے پہلے تو اب یہ سمجھیے کہ اس تسبیح کے معنی کیا ہیں. پاکی بیان کرنا، تسبیح کرنا، اس کا مفہوم کیا ہے. اس کے ضمن میں چاہوں گا کہ پہلے اس لفظ کی اصل حقیقت کو آپ سمجھیں. سبح یسبح،
اس کے معنی ہے تیرنا۔ تیرنا یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جبکہ پانی کی سطح پر تیرا جائے، لیکن یہی لفظ استعمال ہوگا جب فضا میں یا خلا میں کوئی چیز اپنی سطح کو برقرار رکھے۔ سطح کو برقرار رکھنا یہ اس کا اصل مفہوم ہے۔ جو شخص پانی کی سطح پر اپنے آپ کو برقرار رکھتا ہے وہ تیر رہا ہے، ڈوب نہیں گیا، گہرائی میں نہیں چلا گیا، تیر رہا ہے۔ اسی طرح خلا میں، فضا میں کوئی چیز اگر اپنی سطح پر برقرار رہتے ہوئے چل رہی ہے تو اس کے لیے بھی لفظ آئے گا سبح یسبح۔ اسی لیے آتا ہے قرآن مجید میں یہ اجرام سماویہ کے بارے میں کل فی فلک یسبحون۔ یہ سب کے سب، کل کا لفظ بہت اہم ہے، ہر چیز اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ ہمارے علم کے اوپر تو بہت سے مراحل آئے، کبھی انسان یہ سمجھتا تھا کہ زمین ساکن ہے، سورج چل رہا ہے، چاند چل رہا ہے، لیکن یہ کہ زمین ساکن ہے۔ ایک دور وہ آیا کہ جب زمین کی حرکت کا علم ہو گیا تو معلوم ہوا کہ نہیں، سورج ساکن ہے، زمین گردش میں ہے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں تو کوئی شے بھی ساکن نہیں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ہر شے حرکت میں ہے، ہر شے جو ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے آج کل تو ہم جب لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں تو اگر ایٹم کو بھی دیکھیے تو وہاں پر بھی وہی نقشہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جو الیکٹرونز ہیں اس طریقے سے گردش کر رہے ہیں۔ تو کل فی فلک یسبحون، اس ذرے سے لے کر اور جو بڑے سے بڑے اجرام سماویہ ہیں ان پر یہ آیت اس طرح سے صادق آتی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ آج سے کچھ عرصے پہلے اس آیت کی یہ عظمت نہیں سامنے آ سکتی تھی جو عظمت کے آج ہمارے سامنے ہے۔ کل فی فلک یسبحون، یہاں سے اس لفظ کو پہچانیے، سبح یسبح، تیرنا، اور تیرنے کا بھی میں نے اصل مفہوم بنایا سطح پر برقرار رہنا۔ اب اس کا جب لفظ بنے گا سبح یسبح، یہ فعل لازم تھا، یہ فعل متعدی ہو جائے گا، تیرانا یا کسی شے کو برقرار رکھنا۔ جیسے کہ آپ عام کہتے ہیں کھانا اور کھلانا، پینا اور پلانا، اسی طریقے سے یہ جو ہے ایک تو خود تیرنا ہے، خود برقرار رہنا ہے کسی سطح پر، اور ایک ہے کسی اور کو سطح پر برقرار رکھنا، کسی اور کو تیرانا، یہ ہے سبح یسبح۔ اللہ کے لیے جب یہ لفظ آیا کس معنی میں آیا؟ اللہ کو اس کی شان رفیع پر برقرار رکھنا۔ اس کی شان تو ہے، بہت بلند ہے، لیکن اپنے ذہن میں کہیں تم اسے گرا نہ لو، کوئی ایسا تصور اس کی ذات کے ساتھ وابستہ نہ کرو جو اس کی شان رفیع کے ساتھ مناسبت نہ رکھتا ہو۔ اگر تم نے یہ کیا تو تم نے گویا کہ اللہ کو گرا دیا، اللہ کو اپنے ذہن میں گرا دیا۔ اللہ کو اس مقام رفیع پر برقرار رکھنا یہ تسبیح ہوگی۔ اس کے کیا معنی ہے؟ اب مفہوم کیا ہے اس کا ہوا؟ اس بات کا ادراک اور شعور اور اس بات کا اعتراف اور اقرار اور اعلان کہ اللہ ہر اعتبار سے ہستی کامل ہے، اس میں نہ کوئی ضعف ہے، نہ کوئی احتیاج ہے، نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی نقص ہے، ہر اعتبار سے منزہ، اعلیٰ، عرفہ ہستی۔ یہ ہے تسبیح کا مفہوم۔ اگرچہ ہم کہہ دیتے ہیں اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، پاکی ہے اللہ کی، تسبیح کرتی ہے، پاکی بولتی ہے اللہ کی ہر شے، لیکن کیا معنی اس کے؟ یہ پاکی ناپاکی کا تصور اللہ کے ساتھ کہاں آ گیا؟ مفہوم اب ظاہر بات ہے کہ جب ترجمہ آپ کریں گے تو ایک لفظ کے لیے جب ایک لفظ لانا ہوگا تو اب اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں ہے کہ یہی لفظ استعمال کریں۔ سبحان اللہ، اللہ کی پاکی ہے، اللہ پاک ہے۔ پاک کس شے سے؟ ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، اس کے کہیں کسی اعتبار سے کوئی کمی نہیں، کوئی تقصیر نہیں، کسی پہلو سے کوئی کمزوری نہیں۔ یہ جب تصور آئے گا، تنزیہ اسے کہتے ہیں، اللہ کو بلند اور بالا اور عرفہ سمجھنا ہر ضعف اور احتیاج اور نقص اور عیب سے، یہ ہے تسبیح۔
اب جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ در حقیقت جو ذہن میں تصور رہنا چاہیے وہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا ہے، اور یہ اس لفظ کی لغوی بحث سے بات سمجھ میں آئے گی۔ سبح یسبح تیرنا، سبح یسبح تیرانا، اللہ کو اس کے مقام رفیع پر برقرار رکھنا، اپنے ذہن میں، اپنے تصور میں، اپنے خیال میں اس کی ذات کے ساتھ کوئی ایسا وصف، کوئی ایسی صفت، کوئی ایسی کمزوری، کوئی ایسا عجز، کوئی احتیاج، کسی اعتبار سے کوئی کمی جو ہے اس کے تصور کو لاحق نہ کر دینا، یہ ہوگی تسبیح۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ اب اس تسبیح کے یہاں پر جو بات فرمائی جا رہی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح کر رہا ہے، یہ اب ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہم تو تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ۔ میزان، اور یہاں میزان سے مراد ہے معرفت خداوندی، معرفت خداوندی کی نصف میزان صرف تسبیح سے پوری ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ سے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے، وہ پر ہو جاتا ہے پلڑا میزان معرفت ربانی کا۔ تسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ، اس مفہوم کو سمجھیے۔ اللہ کے بارے میں ہم یہی تو کہہ سکتے ہیں نا، وہ پاک ہے ہر عیب سے، اعلیٰ و عرفہ ہے ہر نقص سے، ہر ذوف سے، ہر احتیاج سے، مبرہ ہے ہر عیب سے، اور دوسری بات وہ متصف ہے تمام صفات کمال سے، تمام محاسن، تمام محامد، تمام قابل تعریف وصف اس میں موجود ہیں۔ یہ دو باتیں ہیں جن سے کہ معرفت خداوندی مکمل ہو گئی۔ پہلے کا نام تسبیح ہے، دوسرے کا نام حمد ہے۔ الحمدللہ، کل تعریف کل ثنا اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ جامع کمالات ذات وہی ہے، جس خیر کا، جس خوبی کا، جس حسن کا، جس کمال کا ہم تصور کر سکتے ہیں وہ بتمام و کمال اس کی ذات میں موجود ہے۔ یہ مفہوم ہے الحمدللہ کا، اور وہ پاک ہے اور منزہ ہے، اعلیٰ عرفہ ہے ہر کمی، ہر ذوف، ہر احتیاج سے۔ یہ ہے تسبیح۔ ایک منفی تصور ہے، ایک مثبت تصور ہے۔ ان دونوں کے علاوہ اور کیا بات ہے جو آپ کہہ سکیں گے اللہ کے بارے میں؟ اس سے زیادہ جو ہے در حقیقت معرفت خداوندی کے ضمن میں ہماری رسائی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ وتملؤ ما بین السماوات والارض۔ حدیث طویل ہے، لیکن میں نے اس وقت صرف یہ چاہا ہے کہ تسبیح اور تحمید، الحمدللہ اور سبحان اللہ کا جو باہمی ربط اور تعلق ہے وہ واضح ہو جائے۔ ایک منفی اسلوب سے بات کہی گئی ہے، ایک مثبت اسلوب سے بات کہی گئی ہے، بات دونوں کی ایک ہی بنے گی۔ جو ہستی ہر عیب سے پاک ہے وہ ہستی کامل ہے، اور اس میں تمام صفات کمال موجود ہونے چاہیے۔ بات ایک ہی ہے، کہنے کے انداز مختلف ہیں۔ التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ۔ اب وہ سوال سامنے لائیے، یہ تسبیح اب دو طرح کی ہوگی، تسبیح قولی، تسبیح حالی۔ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہر ذرے کو اللہ نے زبان دی ہو، اور ہر ذرہ تسبیح قولی کے اندر بھی مصروف ہو، جس کو کہ ہم نہیں سمجھتے۔ قرآن مجید میں اس کے شواہد موجود ہیں، اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ نہیں ہے کوئی بھی شے مگر یہ کہ وہ تسبیح کر رہی ہے اللہ کی، اس کے حمد کے ساتھ۔ اب دیکھیے یہاں جوڑ دیا، تسبیح اور حمد کو جمع کر دیا، بات مکمل ہو گئی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تسبیح حالی ابھی میں بیان کروں گا، وہ ہماری سمجھ میں آتی ہے، تو معلوم ہوا کہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ یہ یقیناً کوئی اور شے ہے، کوئی نہ کوئی زبان ہے جو اللہ نے ہر ذرے کو عطا کی ہے، ہم نہیں جانتے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے پرندوں کی اپنی زبان ہے، یہ ہم جانتے ہیں انسیکٹس کی اپنی زبان ہے، وہ بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے ہمیں گواہی ملتی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام جب حمد کے ترانے الاپتے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ پہاڑ شامل ہو جاتے تھے، پرندے ان کے ساتھ حمد کے اندر شامل ہوتے تھے۔ اللہ نے زبان دی ہے۔ سورہ حامی میں سجدہ میں فرمایا گیا ہے قیامت کے دن ہمارے اعضاء کو زبان عطا کر دی جائے گی، ہمارے یہ اپنے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہماری اپنی کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی،
اور ہم کہیں گے اس وقت لما شہدتم علینا، ہمارے جسم کا عضو ہو کر ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، کیوں گواہی دے رہے ہو؟ وہاں جواب دلوایا ہے ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے، اس کو بھی میں دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی وہ نطق اور گویائی عطا فرما دی ہے اس اللہ نے جس نے ہر شے کو نطق اور گویائی عطا فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ چیز جو ہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن قرآن مجید سے اس کے شواہد موجود ہیں۔ لیکن دوسری تسبیح وہ ہے کہ جو سمجھ میں آتی ہے، وہ تسبیح حالی ہے۔ تسبیح حالی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آپ مثال سے سمجھیے۔ ایک مصور نے تصویر بنائی، اب مصور کے کمال فن کی گواہی کون دے گا؟ تصویر۔ تصویر زبان حال سے اپنے مصور کے کمال فن یا اناڑی پن کی گواہی دے گی۔ یا تو وہ یہ بتائے گا، وہ تصویر بتائے گی کہ اناڑی آدمی ہے، اس سے فن سے کوئی سروکاری نہیں، اور یا وہ یہ بتائے گی کہ نہیں بڑا فنکار ہے، بہت ماہر فن ہے۔ یہ اس کے حال سے یہ چیز ہے کہ جو ظاہر ہو رہی ہے، یہ اس کی گواہی ہے۔ اب اس پوری کائنات کا ایک خالق ہے، یہ پوری تصویر معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہتاب ماہی سب ہے ظہور تیرا۔ یہ کائنات یہ کسی کی تخلیق ہے، کوئی مصور ہے جس کی یہ تصویر ہے۔ برا نہ مانیے گا، کہیں آپ حیران ہو، یہ لفظ المصور اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ اسی سلسلہ سور کے اندر سورہ حشر میں جو سب سے بڑا گلدستہ آیا ہے اللہ کے اسماء حسنہ کا، ان میں ایک نام المصور بھی ہے، البارئ المصور۔ یہی مصور ہے، یہ تصویر ہے، یہ نقشہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کائنات کی ہر شے، جیسے کہ سورہ ملک میں ایک چیلنج کیا گیا ہے کہ ذرا اپنی نگاہیں دوڑا لو، جہاں چاہو دیکھ لو، جہاں تک رسائی ہو۔ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ دیکھ لو چاروں طرف، ہماری تخلیق میں کہیں کوئی عیب، کوئی رخنا، کوئی نقص نظر آتا ہے؟ نکالو کہیں عیب۔ اور اگر ہماری تخلیق میں کوئی عیب نظر نہیں آ رہا تو بے عیب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ کائنات، اس کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ اپنے خالق کے کمال قدرت، کمال علم، کمال حکمت پر زبان حال سے گواہی دے رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا یہ ہے وہ قولی تسبیح، یہ ہے وہ حالی تسبیح، عملی تسبیح کہ جو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے، اپنے وجود سے گواہی دے رہا ہے۔ میرا صانع، میرا خالق، میرا باری، میرا مصور، میرا مدبر ہر اعتبار سے ہستی کامل ہے، نہ اس کے علم میں کوئی کمی، نہ اس کی قدرت میں کوئی کمی، نہ اس کی حکمت میں کوئی کمی۔ وہ ایک ہستی کامل ہے، ہر ذوف، ہر احتیاج سے غنی ہے، بالا تر ہے، بے عیب ہے، قدوس ہے، سبوح ہے۔ یہ ہے تسبیح حالی۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ یہاں صرف ایک ذہنی دلچسپی کے لیے نوٹ کر لیجئے، ایک تو یہ کہ یہاں آیا ہے ما فی السماوات والارض، آگے دو صورتوں میں آئے گا ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ در حقیقت ایک چیز کے جو مقدر ہے، ما فی السماوات والارض کے اندر بھی یہ چیز پنہا ہے، ہر وہ شے جو آسمان میں ہے، ہر وہ شے جو زمین میں ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ لیکن یہ کہ اور زور دینے کے لیے سورہ حشر اور سورہ صف کے اندر اور ایمفیسائز کرنے کے لیے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اور یہی توازن فعل مضارع کے اندر بھی ہے۔ سورہ حشر کے اختتام میں آیا یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اور سورہ جمعہ اور سورہ تغابن کے شروع میں آیا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی دو مرتبہ حال فعل مضارع میں بھی اور فعل ماضی میں بھی دو مرتبہ آیا ہے ما فی السماوات وما فی الارض، اور ایک مرتبہ آیا ہے ما فی السماوات والارض۔ اب یہ جان لیجئے در حقیقت ما فی السماوات وما فی الارض، یہ در حقیقت قرآن مجید کی اصطلاح میں کل کائنات، اس کے لیے قرآن مجید یہ کائنات کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ کون و مکان یہ ہماری اصطلاحات ہیں، ہمارے اہل منطق کی، اہل فلسفہ کی، یا یہ کہ سائنس میں بھی یونیورس کا کیا تصور آپ کریں گے؟
کوئی تصور آپ کے سامنے یونیورس کا نہیں ہے، ابھی اس کی حدود سے ہم نہ آشنا ہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں، چاہے کتنی ہی ہماری جو ہے بڑی دور تک رسائی کرنے والی دوربینیں ہیں، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں، اس کائنات کا بھی کوئی سرا ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا ہے۔ لیکن یونیورس کا ایک لفظ ہم بولتے ہیں، یونیورس، سلسلہ کون و مکان، یہ سب کے لیے قرآن مجید یہ منطق کی اصطلاحات استعمال نہیں کرتا۔ اگر یہ اصطلاحات استعمال کرتا یا سائنس کی ٹرمینالوجی استعمال کرتا تو آج سے 1400 برس قبل کے انسان کے لیے کچھ اجنبیت سی ہو جاتی۔ یہ قرآن کے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہوتا، خاص طور پر عرب، بنیادی طور پر مجموعی طور پر ان پڑھ قوم، لہذا قرآن مجید نے سادہ ترین اصطلاحات استعمال کی، ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب جب ہم کہیں گے تو اس پوری کائنات میں کوئی ذرہ نہیں ہے، کوئی بڑی سے بڑی شے اور چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو اللہ کی تسبیح میں لگا ہوا نہ ہو۔ اور جب فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں جمع کر دیے گئے تو ایک مفہوم کیا پیدا ہوا، یہ تسبیح ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہے، ہر آن ہو رہی ہے، ہمیشہ ہوتی رہے گی، یعنی زمان و مکان کا احاطہ ہو گیا۔ مکان کا احاطہ کرنے کے لیے قرآن کی اصطلاح کیا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ مکان کا احاطہ ہو گیا۔ اور زمان کا، جب فعل ماضی بھی آ گیا فعل مضارع بھی آ گیا، اور فعل مضارع میں عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا جب سے اس کائنات کا وجود ہے ہر ذرہ اللہ کی تسبیح میں لگا ہوا ہے، ہر آن ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور ہمیشہ جب تک اس کائنات کا وجود قائم رہے گا ہر ذرہ اور ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی رہے گی۔ یہ ہے اکثر صورتوں کے آغاز میں جب یہ آتا ہے، یہ ایک شاندار بڑا پرجلال پرہیبت، یوں سمجھیے کہ آغاز کلام ہے کہ متوجہ ہو جاؤ ذرا کس ہستی کا کلام سن رہے ہو، کس سے ہم کلام ہو۔ یہ لفظ بھی ذرا کہیں آپ چونکیں اس پر، واقعہ یہ ہے کہ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، یہ اللہ آپ سے بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ساتھ اگر انسان اس طور سے اگر واقعتاً اس کو پڑھ رہا ہو تو ہم کلامی سے مشرف ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ، یہ ایک تبع تابعین کے طبقے کی بڑی اہم شخصیت ہے، ان کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے، دلچسپ بات ہے۔ انہوں نے اپنے اوقات کی تقسیم کی تھی 6 مہینے سرحدوں پر، جہاں پر بھی جہاد اور قتال کا سلسلہ جاری تھا، 6 مہینے رہتے تھے محاذ جنگ پر، 6 مہینے گھر آ جاتے تھے۔ لیکن گھر پر آنے کے بعد بھی ان کا اکثر و بیشتر وقت جو ہے تنہائی میں گزرتا تھا، مسجد گئے، نماز پڑھی، پھر آ گئے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ عبداللہ تمہاری طبیعت جو ہے اکتاتی نہیں ہے؟ ان کا جواب جو تھا وہ سن لیجئے، تم اس شخص کے بارے میں کیا تصور کرتے ہو کہ جو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے اور جسے حضور کی صحبت نصیب ہو۔ لوگ حیران ہوئے، عبداللہ کیا کہہ رہے ہو؟ معلوم ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی دماغی توازن جو ہے حضور کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ہو، اللہ سے ہم کلام ہوتے؟ ان کا ہاں، میں جب قرآن پڑھتا ہوں میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، جب حدیث نبوی پڑھتا ہوں میں صحبت محمدی، صحبت نبوی سے فیضیاب ہوتا ہوں۔ تو مجھے یہ سمجھو نہیں کہ میں تنہا ہوتا ہوں، دیوانہ چمن کی سیریں نہیں ہے تنہا، عالم ہے ان گلوں میں پھولوں میں بستیاں ہیں، ہم اہل نظر تنہا، ہم اہل قفس تنہا بھی نہیں، ہر روز نسیم صبح وطن یادوں سے معطر آتی ہے، اشکوں سے منور جاتی ہے۔ تنہا اگر کوئی شخص ہے، اگر لو اللہ سے لگی ہوئی ہو تو وہ تنہا نہیں ہوتا، اور قرآن پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے کہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اس میں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ ہے جو جا کے سورہ صف میں نکلے گا، لیکن تھوڑا سا اشارہ یہاں بھی ہو جائے کہ جہاں تک تسبیح کا تعلق ہے وہ تو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔ اگر تم بھی صرف تسبیح کے اندر ہی لگے رہے تو تمہارے سے جو چیز مطلوب ہے وہ پوری نہ ہوئی، تم سے کچھ اور چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو تسبیح اور تحمید کی تو کوئی احتیاج نہیں، ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کر رہا ہے، حمد کر رہا ہے۔ اگر تم بھی تسبیح و تحمید ہی صرف کرتے رہو، سبحان اللہ الحمدللہ ہی کی تسبیحاں نکالتے رہو اور آگے کچھ نہ کرو، تو در حقیقت جو تمہارا مقام اور منصب ہے اس سے جو تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ اس کو اقبال نے 2 اشعار میں انتہائی خوبصورتی سے سمویا ہے۔ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خواہی
ز خاکی بے شزاں خواہی، چنا خود را نگہ داری کے بائیں بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی۔ مقام بندگی اور ہے، مقام عاشقی اور ہے۔ نوری مخلوق ہیں فرشتے، ان سے اللہ کو صرف بندگی مطلوب ہے اور وہ بندگی کر رہے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہی تو کہا تھا فرشتوں نے کہ اللہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ خلافت عرضی کے لیے کسی اور نئی تخلیق کی ضرورت کیا ہے، ہم حاضر ہیں، جو حکم ہو بجا لاتے ہیں، تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو زنوری سجدہ بھی خواہی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ساتوں آسمانوں میں کوئی ایک بالش بر جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ یا دست بستہ نہیں کھڑا ہے یا سجدے میں گرا ہوا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس رکوع اور سجود کی اصل احتیاج نہیں ہے، بندوں سے کچھ اور چاہتا ہے، انسانوں سے کچھ اور چاہتا ہے۔ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر۔ ز نوری سجدہ بھی خواہی، ز خاکی بے شزاں خواہی، اس سے اور کچھ زیادہ مطلوب ہے۔ کیا مطلوب ہے؟ شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی۔ اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے تو مطلوب یہ ہے کہ وہ اپنے خون سے اپنی گردنیں کٹوا کر لا الہ الا اللہ کی شہادت دیں اور گواہی دیں، اور اس کے دین کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے تن من دھن لگا دیں۔ یہ ہے جو مطلوب ہے، یہ مقام عاشقی ہے جو انسان سے مطلوب ہے۔ ورنہ تسبیح و تحمید وہ تو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اور وہ العزیز ہے اور الحکیم ہے۔ یہ دو اسماء حسنی ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ایک بحث تھوڑی سی اگرچہ وہ دقیق اور ثقیل ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ صرف اشارہ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء و صفات کا لفظ جو ہے وہ ایمان مجمل کے الفاظ بھی جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی ادا کیے تھے، اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر حضرات کو یاد ہوں گے، تو یہی دو الفاظ وہاں بھی آتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ۔ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے۔ تو ہمارا سارا ذہنی رشتہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اسماء و صفات کے حوالے سے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ الف لام کے ساتھ آیا ہے تو وہ اللہ کا نام شمار ہوگا، الف لام کے ساتھ اس میں معرفہ بن گیا، العزیز یہ نام ہے۔ اگر صرف عزیز آئے گا تو وہ صفت ہوگی۔ الحکیم نام ہے، حکیم آئے گا تو وہ صفت ہوگی۔ ایک ہی شے ہے، لیکن یہ کہ اسماء و صفات سے علیحدہ علیحدہ انہیں موسوم کیا جاتا ہے۔ اس میں نکرہ کی شکل میں آئے تو صفت ہے، صفت اس میں نکرہ ہے، اور اگر وہ معرفہ ہو گیا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہوگا۔ العزیز الحکیم یہ اللہ کے نام ہے۔ اس میں جو ذرا دقیق بحث ہے، ایک تو وہ ہے جس کا صرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ تو ہمارے متکلمین کا مسئلہ ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں جو چند مسائل گنوائے ہیں جن میں مسلمان جو ہیں وہ بہت سرگرداں رہے ہیں، صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات۔ یہ ذات اور صفات کا باہمی ربط و تعلق کیا ہے؟ یہ بڑا دقیق فلسفیانہ اہل منطق کی اس میں بڑی جولانگاہ ہے۔ اس سے میں اس وقت صرف صرف نظر کرتے ہوا ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اللہ کی صفت کوئی نہیں ہے، سب اس کے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن مجید میں لفظ صفت کہیں نہیں آیا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، یہ تو بار بار آپ کو آئے گا، آپ کو الفاظ ملیں گے، اس کے لیے ہے تمام اعلیٰ اسماء، تمام اچھے اسماء، تمام عمدہ اسنام اللہ کے ہیں، لیکن صفت کا لفظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں آیا۔ اگرچہ یہ صرف ایک علمی فرق ہے، وہی جو نام ہے جب نکرہ میں آئے گا اسے ہم صفت کہہ دیں گے۔ ویسے عام طور پر قرآن مجید میں مشرکین کے ذکر میں یہ لفظ آتا ہے، سبحانہ وتعالی عما یصفون، جو یہ وصف گنوا رہے ہیں اللہ کے، جن صفات سے یہ متصف کر رہے ہیں اللہ کو، اللہ ان سے بہت بلند و بالا ہے اور برتر ہے اور اعلیٰ ہے اور عرفہ ہے۔ باقی یہ کہ مثبت طور پر لفظ صفت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس لفظ کا اطلاق غلط ہو جائے گا،
صرف یہ کہ قرآن مجید میں لفظ آیا ہے اسماء کا، لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے ہے تمام اسماء حسنی، لیکن فرق صرف یہی ہے، معرفہ ہے تو وہی نام شمار ہو جائے گا، اور وہی نکرہ ہو تو اس کو صفت کہہ دیں گے۔ جو لوگ صفت کے انکاری ہیں ان کی ایک بات جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، بعض صفات انفعالی ہیں، اللہ کو غصہ آتا ہے، غضب۔ اب یہ غضب ایک انفعالی کیفیت ہوتی ہے، آپ کو کسی نے کوئی ایسی بات کہی جو آپ کو ناپسند تو غصہ آیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں یہ انفعالی کیفیات کو منسوب کرنا مناسب نہیں ہے۔ ویسے یہ کہ قرآن مجید میں ہمارے سامنے ظاہر بات ہے کہ جو ربط اور تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ذاتی ہے اس میں یہ سارے ہی الفاظ استعمال ہوں گے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، یہ تمام جو کیفیات ہیں قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں۔ ایک مکتبہ فکر ہے وہ جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ صرف ایک مجازی معنی میں تو ہم استعمال کر سکتے ہیں، حقیقی معنی میں ایک انفعالی کیفیت کو جس میں کہ ایک تاثر ہو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا مناسب نہیں۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے۔ باقی جہاں تک اسماء اور صفات کا تعلق میں عرض کر چکا، اس میں معرفہ میں وہی لفظ ہوگا الف لام کے ساتھ تو وہ اللہ کا نام ہے، نکرہ کی صورت میں آئے گا تو وہ صفت ہے۔ ایک بات نوٹ یہ کیجئے، اسماء حسنیٰ کے ضمن میں قرآن مجید کی کثیر آیات ہیں جن کا اختتام اسماء و صفات باری تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَهُوَ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ، اب الفاظ آپ کو ملیں گے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، يَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، عزیزاً حکیمہ یہ صفات ہوئیں، العزیز الحکیم یہ اللہ کے اسماء ہوئے، اور یہ جوڑوں جوڑوں کی شکل میں آتے ہیں۔ استثناءات چند ہیں، ایک تو اسی سورہ مبارکہ کی تیسری آیت جو اگلے انشاءاللہ ہفتے کو ہم پڑھیں گے، اس میں 4 اسماء آئے ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ ایک سورہ جمعہ کی پہلی آیت میں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، 4 اسماء۔ اسی طریقے سے سورہ حشر کا جو آخری حصہ ہے 3 آیات، اس میں تو ایک آیت میں آپ کو معلوم ہے کہ 8 اسماء آئے ہیں، اس سے بڑا گلدستہ کوئی نہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، 8 اسماء جو ہے تسلسل کے ساتھ آئے ہیں۔ لیکن اکثر و بیشتر ان چیزوں کو اگر مستثنیٰ کر دیں تو اکثر و بیشتر جوڑے آتے ہیں، اور اس جوڑے کی ایک خصوصی اہمیت ہے، میں نے اس لیے آپ کے سامنے یہ ساری تفصیل بیان کی۔ اب ان کے مفہوم پر غور کیجئے۔ العزیز، العزیز کہیں گے اس کو جو انتہائی با اختیار ہو، انتہائی اختیار رکھنے والا، جس کی اتھارٹی انلمیٹڈ ہو، جس کا اختیار لامحدود ہو، کوئی جس کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز نہ ہو، جو چاہے کرے، فعال لما یرید، جو ارادہ کرتا ہے کر گزرنے والا، وہ ہے العزیز، زبردست، مقتدر، قوت والا، غلبے والا، غالب ہستی العزیز، جس کا غلبہ کامل، اور الحکیم جس کی حکمت کامل۔ یہ حکمت جو ہے لفظ حکم، ہا، کاف اور میم، یہ پختگی کے لیے آتا ہے، اور ہمارے ہاں جو عام طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو حکیم انسان جس کی عقل جو ہے پختہ ہو گئی، شعور پختہ ہو، دانا انسان۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، سورہ بقرہ میں آیا وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے یہ حکمت اور دانائی عطا ہو گئی اسے تو خیر کثیر عطا ہو گئے۔ الحکیم وہ ہستی جس کی حکمت، اب جس کو کہیں گے جس کی وزڈم مکمل ہو، جس کی دانائی کامل ہو، جس کی حکمت بالغ ہو، وہ ذات ہے اللہ کی۔ اور یہ 2 اسماء جوڑے کی شکل میں آتے ہیں۔ آپ کی دلچسپی کے لیے میں نے آج تھوڑا سا وقت لگا کر تحقیق کی، قرآن مجید میں العزیز یا عزیز یہ لفظ 99 مرتبہ آیا ہے، یا معرفہ اور یا نکرہ شکل میں، کل 99 مرتبہ۔ 11 مرتبہ تو ہے دوسروں کے ذکر میں، جیسے سورہ یوسف میں یہ عزیز مصر وہ ایک عہدہ تھا، وہی جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہے، پھر یہ کہ خود اسی عہدے پر فائز ہوئے عزیز مصر کے، اس کے ضمن میں یہ لفظ آیا ہے۔
ایک جگہ قرآن کو کہا گیا ہے کتاب عزیز، یہ بڑی عزت والی اور بڑی رتبے والی کتاب ہے، اور ایک جگہ میں نے دیکھا، آپ کی دلچسپی کے لیے کوٹ کر رہا ہوں، کہ بڑے طنزیہ انداز میں یہ لفظ آیا ہے اہل جہنم کو، اور خصوصاً جو ان میں سے چودھری قسم کے لوگ ہوں گے، لیڈر ہوں گے، بڑے بڑے رہنما ہوں گے، سردار ہوں گے، ان کو کہا جائے گا جب سزا دیں گے، عذاب دیں گے، جہنم کے جو فرشتے ہوں گے تو کہیں گے ذق انک انت العزیز الکریم، چکھو ذرا اب اس کا مزہ، تم بڑے بنے پھرتے تھے، غلبے والے اور اقتدار والے اور بڑی چودراہٹ والے اور بڑے دبدبے والے اور بڑے عزت والے دنیا میں بنے پھرتے تھے، ذق انک انت العزیز الکریم۔ اس طریقے سے 11 مرتبہ تو اللہ کے سوا اور تذکروں میں لفظ عزیز آیا ہے، 88 مرتبہ یہ اللہ کے لیے لفظ آیا ہے، ان میں سے 48 مرتبہ اس کا جوڑا بن کر آیا ہے الحکیم۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اس جوڑے کی اہمیت کیا ہے۔ العزیز کے ساتھ 88 میں سے 48 مرتبہ لازماً اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام جو آیا ہے وہ الحکیم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے در حقیقت بات کہ جو سمجھانی ہے۔ جب عزیز کے معنی ہے با اختیار، تو ایک ہمارے ہاں تصور ہے اور پولیٹیکل سائنس کے ایکسیمز میں سے ہے، یہ اس کے مسلمات میں سے ہے، اصولوں میں سے ہے، authority tends to corrupt and absolute authority corrupts absolutely۔ جہاں اختیار کا ارتکاز ہو جائے گا وہاں بے راہ روی کا امکان ہے، زیادہ اختیار ہے زیادہ بے راہ روی کا امکان ہے، اور جہاں اختیار مطلق ہو وہ تو بالکل ہی سمجھیے کہ بے راہ روی جو ہے وہاں ہونی ہی ہونی ہے۔ یہ تصور ہے ہمارا انسانی معاشرے میں، انسانی سطح پر۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کانسٹیٹیوشنل لا یہ خود ایک بہت بڑا فن ہے، اور کانسٹیٹیوشنز کے اندر سب سے زیادہ توجہ جس چیز پر دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک عہدے کے اندر زیادہ اختیارات کا ارتکاز نہ ہو جائے۔ اگر کسی ضرورت کے تحت کہیں زیادہ ارتکاز ہو رہا ہو تو چیکس اینڈ بیلنسز رکھے جائیں، کچھ لیمیٹیشنز ہوں، کچھ حدود عائد کی جائیں، کچھ قیود ہوں، کچھ پابندیاں لگائی جائیں، تاکہ وہ کرپشن کی طرف غلط رخ پر نہ پڑ جائے، اس میں بے راہ روی پیدا نہ ہو جائے، اس لیے کہ authority tends to corrupt and absolute authority corrupts absolutely۔ یہ وہ تصور ہے جس کی نفی کے لیے قرآن مجید میں 48 مقامات پر اللہ کے اسم گرامی العزیز کے ساتھ الحکیم کو لایا گیا ہے نتھی کر کے۔ جہاں اس کا اختیار مطلق ہے وہاں اس کی حکمت بھی کامل ہے، اس کا اختیار بے راہ نہیں ہو سکتا، اس کا اختیار غلط استعمال نہیں ہوتا، اس کے اختیار کے کہیں بے راہ ہونے کا امکان نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں اس کا اختیار مطلق ہے وہ مقتدر مطلق ہے، وہ مختار مطلق ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے کر گزرنے والا ہے، کوئی نہیں ہے۔ وہ تو بڑی بات ہے کہ اس کے اختیار کو کوئی چیلنج کرے۔ آیت الکرسی کے الفاظ شاید آپ کے ذہن میں آئے ہوں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اس کی جناب میں شفاعت بھی کر سکے کسی کی اس کی اجازت کے بغیر؟ وہاں تو کسی کو زبان کھولنے کا یارہ نہ ہوگا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی جناب اتنی بلند ہے، اس کا اختیار مطلق ہے، اس کی قدرت کامل ہے، لیکن ساتھ ہی اس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اس کی وہ اختیار کا جو مطلق ہونا ہے اس کے اندر اس کے ایٹ رینڈم استعمال ہونے کا، الٹپ استعمال ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں صفات باری تعالیٰ کو بیلنس کریں گی۔ جہاں وہ العزیز ہے وہیں وہ الحکیم بھی۔ البتہ اس میں ابتدائی دور میں میں ایک لفظ استعمال کر گزرتا تھا جس کی میں نے بعد میں اصلاح کی ہے، وہ میں یہاں نوٹ کرا دوں۔ ایک لفظ میں یہ استعمال کر بیٹھتا تھا اس مضمون کے ادا کرنے میں، اس کا اختیار اس کی حکمت کے تحت استعمال ہوتا ہے۔ یہ تحت کا لفظ اللہ کی کسی صفت کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ کی ہر صفت مطلق ہے، کوئی صفت کسی کے تابع نہیں ہے، بلکہ یہ تیسری آیت کے ضمن میں تفصیل سے میں بحث کروں گا۔ اللہ کی تمام صفات بیک وقت بتمام و کمال اس کی ذات میں موجود ہے، حالانکہ وہ متضاد صفات بھی ہیں۔ وہ الخافض بھی ہے، الرافع بھی ہے، اٹھانے والا بھی ہے، گرانے والا بھی ہے، المعز بھی ہے، المذل بھی ہے، وہ عزت دینے والا بھی ہے اور ذلیل کرنے والا بھی ہے۔
یہ صفات بظاہر متضاد ہیں، لیکن اس کی تمام صفات بیک وقت بآن واحد اس کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے۔ یہ ہے وہ تصور کہ جس کو اپنے سامنے رکھیے، اور ہر صفت لامحدود، جیسے اس کی ذات لامحدود، اس کی ہر صفت بھی لامحدود ہے۔ لہذا کسی صفت کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ دوسری صفت کے تابع ہے، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی کسی حیثیت سے ایک توہین کی بات بن جائے گی۔ لہذا احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے اس کا اختیار مطلق اس کی حکمت کاملہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس کے تحت استعمال ہونے کا لفظ جو ہے استعمال کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ یہاں مجھے اندازہ ہو رہا ہے، میں نے ویسے طے کیا ہوا ہے کہ 1.5 گھنٹے سے زائد جو ہے وہ درس کا انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ نہ ہو معاملہ، تو میں جہاں بھی وہ وقت ختم ہوگا رک جاؤں گا، اور جو حصہ آج رہ جائے گا اسے اگلے درس کے ساتھ شامل کر لیں گے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ ایک تو لفظ ملک کو دیکھیے، ملک اور ملک حروف اصلی ایک ہی ہے، ملکیت اور ملک بادشاہی، ملک بادشاہ، مالک وہ کہ جس کی ملکیت ہے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ سورہ فاتحہ کی جو 4تھی آیت ہے اس کی 2 قراءتیں ہیں، ملک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ ہمارے ہاں جو زیادہ قراءت معروف ہے وہ مالک یوم الدین ہے، لیکن ملک یوم الدین بھی قراءت ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے، جس کی ملکیت ہوتی ہے اسی کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ تصرف کرے، لہذا بادشاہی اسی کی ہے، اس لیے کہ وہی مالک ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، ایک تو یہ کہ اس کی ملکیت اور اس کی بادشاہی، اس کا اختیار مطلق، تصرف اسی کا ہے۔ دوسرا یہ کہ لام جو آیا ہے لہو، یہ حرف جار جو ہے بہت سے معنی دیتا ہے، یہاں میں صرف 2 معنی کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ لام تملیک وہی ملکیت، ھذا القلم لی، یہ قلم میرا ہے، میری ملکیت ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ اور ایک لام استحقاق، کسی کو استحقاق پہنچتا ہو، وہی مستحق ہو۔ یہاں لہو ملک السماوات میں یہ دونوں مفہوم ہے، آسمانوں اور زمین، اور پھر سمجھیے یہ لفظ جو استعمال ہے قرآن مجید میں کل کائنات کے لیے، کل کائنات کی بادشاہت کا مستحق بھی وہی ہے اور بالفعل بھی وہی بادشاہ ہے۔ ڈی جیورے بھی بادشاہی اسی کے لیے ہے، ڈی فیکٹو بھی بادشاہ وہی ہے۔ یہ ہے 2 مفہوم کے جو لام استحقاق اور لام تملیک سے پیدا ہوئے، اس لیے کہ یہ جو ہمیں تھوڑا سا اختیار مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں اما شاکرم و اما کفورا، چاہے یہ کر لو چاہے وہ کر لو، چاہے ادھر چلے جاؤ چاہے ادھر چلے جاؤ، تھوڑا سا اختیار ہے۔ اس کی بنا پر ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس کچھ بہت سا اختیار جمع ہو گیا ہے، جسے ایک کلوکیل لینگویج میں کہتے ہیں کہ ہلدی کی گانٹھ مل گئی تو پنساری بن بیٹھے۔ واقعہ یہ ہے کہ خود ہمارے وجود پر اللہ کی حکومت ہر وقت نافذ ہے۔ میرا ایک ایک رواں جو ہے اللہ کے قانون میں جکڑا ہوا ہے، یہ میری مرضی کا پابند نہیں ہے کہ یہ بال یہاں اگے یا نہ اگے، میرا دل میرے حکم کا پابند نہیں ہے، جب اس کا حکم ہوگا یہ بند ہو جائے گا۔ میری لاکھ مرضی ہو کہ یہ چلتا رہے، یہ نہیں چلے گا۔ میرے جسم کے ایک ایک پٹھے کا ایک ایک ریشہ میرے قبضہ قدرت میں نہیں ہے، قبضہ قدرت اسی کا ہے، اسی کا اختیار ہے۔ انسان پڑا ہوا ہے، پٹھے موجود ہیں، فالج گر گیا ہے، لاکھ چاہتا ہے کہ حرکت دے، اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکتا۔ میرے یہ معدے کی حرکت اور میری انتڑیوں کی حرکت میرے اختیار میں کہاں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ ایک ایک ذرہ جکڑا ہوا اس کی بادشاہی میں، پوری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہاں ہمیں زندگی کے ایک گوشے میں کچھ اختیار ہے، ادھر چلے جاؤ یا ادھر چلے جاؤ، وہ بھی اختیار ہے۔ بالفعل ہمارا چلنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کا اذن نہ ہو۔ آپ چوری کرنے کے لیے جانا چاہیں، چوری نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اور آپ نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیں، نماز نہیں پڑھ سکیں گے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ پتا بھی جنبش نہیں کھاتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو۔ تو لہو ملک السماوات والارض، اب اس کو ذہن میں رکھیے کس عظمت کے ساتھ اس کا انکشاف ہونا چاہیے۔ ایک سادہ سا جملہ، آسمان و زمین کی کل بادشاہی اسی کے لیے ہے،
اس کا جو ریئلائزیشن ہونا چاہیے، آپ کے شعور پر اس کا انکشاف کس درجے میں ہونا چاہیے. اس پوری کائنات پر بلا شرکت غیر وہ قابض ہے، اس کا مالک ہے، متصرف ہے، مدبر ہے، بادشاہی کا حق بھی اسی کو ہے اور بالفعل بھی بادشاہی اسی کی ہے. یہ تھوڑا سا حصہ ہے ہماری زندگی کا جس میں اسی کا عطا کردہ اختیار ہے. میرا ذہن منتقل ہوا، ہم نے قومی سطح پر قرارداد مقاصد میں اس کا اعتراف کیا ہے کہ جو بھی حاکمیت ہمارے پاس ہے، جو اختیارات ہیں، ڈیلیگیٹڈ ہے. یہ اتھارٹی ہماری ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. اور ایک انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کی عطا کردہ اس آزادی کو اللہ ہی کے قدموں میں ڈال دے، اپنے اس اختیار سے جو اللہ نے اسے دیا ہے اس کا بندہ بن جائے، اس کی ہمہ تن بندگی میں اپنے آپ کو دے دے. یہی کل اس کی کامیابی ہے. اور یہی پادشاہی ہے اجتماعی سطح پر. اسی اللہ کی پادشاہی کا بالفعل نفاذ ہے جو اہل ایمان کے ایمان کا تقاضا اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کہوں گا ان کے ایمان کی صداقت کی آزمائش اور اس کا ثبوت ہے. وہ جو میں نے ابھی 2 اشعار سنائے تھے کہ زے نوری سجدہ می خواہی زے خاکی بے شدہ خواہی، وہ گردن کٹوانا، شہادت پر وجود خود زے خون دوستہ خواہی. نماز پڑھنے پر تو گردن نہیں کٹتی، تسبیح کرنے پر تو گردن نہیں کٹتی. گردن کہاں کٹتی ہے؟ جہاں آپ اللہ کی حاکمیت کو نافذ کرنے کے لیے جنہوں نے بھی اپنی جھوٹی خدائی کے دسترخوان بچھائے ہوئے ہوں اور تخت بچھائے ہوئے ہوں، جب ان کے خلاف آپ اعلان جنگ کریں گے، جو اسی سورہ مبارکہ کی 25ویں آیت میں یہ مضمون آئے گا، اپنے پورے کلائمیکس کو یہ صورت پہنچے گی آیت نمبر 25 میں، تب وہ حقیقت کھلے گی. لیکن اس کے لیے آغاز یہیں سے کر دیا گیا ہے. لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کا مستحق بھی وہی ہے اور اسی کی بالفعل بادشاہت بھی ہے. یہ تم تھوڑی سی یہ ہلدی کی گانٹھ لے کر اور خود مختار اور ساورنٹی اور پاپولر ساورنٹی اور انسانی حاکمیت، اور یہ تو حاکمیت انسانیت کی نفی ہو رہی ہے. یہ آپ مقالات دانشوروں کے پڑھتے ہوں گے، وہ کون سی حاکمیت ہے؟ بارش نہیں ہو رہی ہے، کس کا اختیار ہے کہ بارش برسا دے سوائے اس کے کہ 10 بستہ اللہ سے گزارش کریں، جو اللہ کے قبضہ قدرت میں یہ پوری کائنات ہے. بس ہمارا امتحان کیا ہے انفرادی سطح پر کہ اسی کی دی ہوئی اس اختیار کی تھوڑی سی جو بھی اس نے ہمیں رمق دی ہے اسی کے قدموں پر لا کر رکھ دیں کہ پروردگار ہم اپنے اس اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے جو تو نے عطا کیا ہے ہم تیری ہی بندگی کا فیصلہ کرتے ہیں. اور اجتماعی سطح پر ہماری آزمائش کیا ہے کہ ہم اس کی اس خدائی کو، وہ جو عیسائیوں کی لارڈز پریئر ہے، Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. اے اللہ تیری حکومت آئے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمانوں پر پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو. سورج اور چاند اور ستارے تو تیرے حکم میں جکڑے ہوئے ہیں، زمین پہ بغاوت ہو گئی ہے. یہ انسان اس ہلدی کے گانٹھ کو لے کر سرکش ہو گیا ہے، اس کے اندر غداری پیدا ہو گئی ہے، بغاوت پیدا ہو گئی ہے، سرکشی اور تمرد پیدا ہو گیا ہے. اے رب تیری آسمانی حکومت زمین پر بھی قائم ہو جائے. یہی ہے حکومت الہیہ، یہی ہے اقامت دین. اسی کے لیے لفظ اسلامی انقلاب جو چاہے کہہ لیں، عبارتیں مختلف ہوں گی، مفہوم ایک ہے. لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت. یحیی و یمیت بڑے سادہ الفاظ، میں نے عرض کیا الفاظ قرآن مجید کے نہایت سادہ ہوں گے، اس لیے کہ اس کے اولین مخاطب کون تھے؟ آج سے 1400 برس قبل کے عرب، جو بحیثیت مجموعی ان پڑھ قوم تھے، جو نہ منطق سے واقف تھے نہ فلسفہ جانتے تھے. وہ سادہ زبان جو ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے، ایک بدو بھی سمجھے، کاشتکار بھی سمجھے، وہ بھی سمجھے، وہ زبان استعمال کی ہے. لیکن اسی کے گہرائی میں وہ حکمتوں کے خزانے پوشیدہ ہیں کہ 20ویں صدی عیسوی کا وہ حکیم جس کا نام علامہ اقبال ہے، آخر وہ بھی تو اسی میں اسی کو پناہ ملی. یہی اس کے ذہن کی جو بھی پیاس تھی اسے اگر آسودگی میسر آئی تو اسی قرآن مجید کے دامن میں نظر آئی. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. تو اسی میں وہ حکمت بھی ہے. الفاظ سادہ ہیں، یحیی و یمیت، وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے. بڑے سادہ سے الفاظ ہیں. مطلب کیا ہے؟ در حقیقت فاعل حقیقی صرف وہ ہے.
فعل کی نسبت مجازن ہم اپنی طرف کر لیتے ہیں. ہم جیتے ہیں، ہم مرتے ہیں، ہم چلتے ہیں، ہم جاگتے ہیں، ہم سوتے ہیں. یہ فعل جو ہے کس کی طرف اس کی نسبت ہو رہی ہے؟ ہماری طرف ہو رہی ہے. بس جو شخص اللہ کو مانے اور جانے جیسا کہ اس کو ماننے اور جاننے کا حق ہے، اسے جان لینا چاہیے اور مان لینا چاہیے کہ ان افعال کی نسبت مجازی ہے، یہ جو ہم اپنی طرف کر رہے ہیں. نسبت حقیقی صرف اللہ کی طرف، مؤثر حقیقی، فاعل حقیقی صرف اللہ ہے. چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو نصائح ہیں اپنے انتقال کے وقت، جو انہوں نے نصیحتیں اپنے بیٹوں کو کی ہیں، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لیں، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں. اب اس کو نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں ایک جگہ ملحدوں اور مادہ پرستوں کا پورا نظریہ چند الفاظ میں سمو دیا گیا. ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. نہیں ہے زندگی بس سوائے دنیا کی زندگی کے. ہم خود جیتے ہیں، خود مرتے ہیں، اور ہمیں مارنے والی کوئی ہستی نہیں ہے سوائے گردش افلاک کے. یہی جو نظام چل رہا ہے خود بخود چل رہا ہے، خود بخود وجود میں آیا ہے، خود بخود چل رہا ہے، چلتا رہے گا. بس اسی کی گردش سے، الٹ پھیر سے ہم جیتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، اور جینے اور مرنے کی نسبت اپنی طرف ہے. نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں، ہم جیتے ہیں. اچھا، ایک نسبت وہ تھی جو کی تھی نمرود نے، انا احیی و امیت، میں جلاتا ہوں اور میں مارتا ہوں. دیکھو، میں نے ایک شخص کو پھانسی کی سزا پائے ہوئے 2 افراد تھے، جیل کی کوٹری میں سے نکالا، ایک کو کہا جاؤ آزاد ہو، دیکھو میں نے اسے زندگی عطا کر دی. ایک کی گردن اسی وقت اڑوا دی، دیکھ لو میں نے اس کو مار دیا. انا احیی و امیت. یہ دونوں مشرکانہ جملے ہیں. ایک مشرکانہ جملے کے اندر جو شرک ہے وہ جلی ہے، دوسرے میں خفی ہے. جب نسبت ہمارے ذہن میں بھی راسخ ہو جائے کہ یہ ہم خود بخود کر رہے ہیں تو یہی شرک خفی ہے. جاننا چاہیے کہ فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. ہم ارادہ کرتے ہیں. اب یہ میں آپ کو اصطلاح جو ہے متکلمین کی اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں. کاسب اعمال انسان ہے، خالق اعمال اللہ ہے. میں نے یہ اینک اٹھائی، یہ عمل، اس عمل کی تخلیق اللہ نے کی ہے. الذی خلقکم وما تعملون، وہی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، اور جو کچھ تم بناتے ہو، کرتے ہو، تمہارے عمل ہیں، ان کا خالق بھی وہی ہے. لیکن ارادہ میرا تھا، وہ جو ارادہ اس نے مجھے دیا ہوا ہے، اس ارادے کے حسن و قبح کے اعتبار سے، ارادہ اچھا تھا اللہ کے ہاں جزا مل جائے گی، کام اچھا تھا، نیت بھی اچھی تھی، اجر ملے گا. کام برا تھا یا بظاہر کام اچھا تھا، نیت بری تھی، اللہ کے ہاں سزا ہو جائے گی. یہ ہماری نیت پر ہے. باقی جو کچھ فعل بالفعل ہو رہا ہے اس کے خالق ہم نہیں ہیں. خالق اعمال اللہ ہے، ہم صرف کاسب اعمال ہیں. ہم کمائی کر رہے ہیں، بھلائی کی کمائی کر لی یا برائی کی کمائی کر لی، خیر کما لیا یا شر کما لیا. لیکن یہ کہ در حقیقت اگر میں یہ سمجھوں کہ میں اپنے اختیار، ارادے اور اپنی قوت اور طاقت سے یہ چاک اٹھا رہا ہوں، یہی شرک ہے. لیکن یہ شرک خفی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں بالکل اوجل ہو جاتی ہے ہستی باری تعالی، اور ہم یہ کہتے ہیں یہ میں کر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں جاؤں گا. اس کو سورہ کہف میں جو ٹوک دیا گیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کبھی نہ کہنا یہ کہ یہ کام میں کل کروں گا مگر انشاءاللہ کی قید کے ساتھ. اللہ چاہے گا تو کر سکو گے، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں کر سکو گے. لاکھ تمام مادی اسباب و وسائل موجود ہوں، سارے ذرائع موجود ہوں، لیکن اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو نتیجہ وجود میں نہیں آئے گا. یحیی و یمیت، وہی ہے کہ جو زندہ رکھتا ہے اور وہی ہے کہ جو موت وارد کرتا ہے. ہم زندہ ہیں تو اس کے جلانے سے زندہ ہیں، اس کے زندہ رکھنے سے زندہ ہیں. اور موت طاری ہوگی، جس کو کہا ہے اس میں بھی نسبت ذرا شعری انداز میں دوسری طرف ہو گئی، حیات کی طرف ہوئی. لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. یہ حیات کوئی شے نہیں ہے، اصل میں تو مرضی باری تعالیٰ ہے. وہ لایا ہے تو آئے ہیں، وہ بلا لے گا تو چلے جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون.